السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے لافان عشق، رائٹر ہیں جنت زیب، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا آتے ہیں ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ کوریڈور میں کھڑی لفٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک اپنے پیچھے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نظریں پورے کوریڈور میں گھمائیں۔ اس نے کسی کو تلاشنا چاہا مگر سوائے خاموشی کے وہاں کسی کو نہ پایا۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور لفٹ کی آتی اس کے اندر آئے نیچے پارکنگ میں آئی اور رک کر اپنے بیگ میں سے گاڑی کی چابی تلاش کرنے لگی۔ جب ایک بار پھر کسی کی نظریں اسے خود پر محسوس ہوئیں، ایک بار پھر اس نے نظریں یہاں وہاں گھمائیں مگر اس بار بھی سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ لیکن اب کی بار اس کا دل گھبرایا۔ اپنے تاثرات نارمل رکھے اس نے بیگ میں سے گاڑی کی چابی تلاشی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی پارکنگ لاٹ سے باہر سڑک پر دوڑائی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کسی کی نظروں کا احساس اسے خود پر ہوا ہو نہیں، بلکہ پچھلے 2 ماہ سے یہی معمول تھا۔ 2 ماہ سے کوئی بنا سامنے آئے اس پر نظر رکھ رہا تھا جس کا احساس اسے بخوبی ہوتا تھا۔ کئی بار تو وہ ڈر بھی جاتی تھی، لیکن کبھی بھی اپنے ڈر اس نے اس شخص پر واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس پر نظریں جمائے گاڑی بیٹھا تھا۔ بہت چالاک تھا وہ، بنا سامنے آئے ہر جگہ ہر گھڑی اسے ٹریک کرتا رہا تھا۔ اب بتاؤ گے بھی کہ تم نے ہم سب کو یہاں کیوں بلایا؟ 1 منٹ بھائی، ارشان بھائی کو تو آنے تھے کیونکہ مجھ سے بار بار ایک ہی بات نہیں بتائی جاتی۔ لو آ گیا ارشان، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ارشان کے اندر آتے ہی فیضان نے چڑھتے ہوئے زوحان سے سوال کیا۔ ایک تو وہ کورٹ سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا اور بجائے آرام کرنے کے زوحان نے ان سب کو ضروری بات بول کر بلاوا بھیج دیا تھا۔ ارے دعا بھابھی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہاں آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اب آپ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہیں، اس لیے آ جائیں کیونکہ جو بات میں بتانے والا ہوں آپ کے لیے بھی جانا بہت ضروری ہے۔ دروازے میں کھڑی دعا کو ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا بول کر زوحان نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا تھا، جس پر دعا نے ارشان کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھوں کے اشارے سے اندر آنے کا کہا۔ بس ابھی اس وقت زوحان کے بلانے پر ارمان کے کمرے میں موجود تھے۔ اب بک بھی دو یار، کیا بات ہے، قسم سے میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اب کی بار فیضان اونگتے ہوئے بولا کیونکہ اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی۔ اوہو کتنے بے صبری ہیں یار آپ سب۔ خیر، لیکن اب جو بھی بات میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یقیناً اس کے سننے کے بعد آپ سب کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ ایسی بھی کیا بات ہے جس کے بارے میں تم اتنا پر یقین ہو؟ ارمان نے مشکوک انداز میں سوال کیا۔ ارے بھائی یہ دیکھیں، آپ سب انہیں تو جانتے ہی ہیں۔ اپنی جیکٹ کے اندر والی جیب سے چند تصویریں نکال کر زوحان نے بیڈ کے درمیان میں رکھی، لیکن ان تصویروں کو دیکھ کر ان سب کے چہروں پر ناسمجھی والے تاثرات ٹھائے۔ یہ تو ڈاکٹر عائرہ کی تصویریں؟ جی ہاں بالکل، اور اب یہ دیکھیں۔ ارشان کے جواب پر اس نے ایک بار پھر جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس بار کچھ اسکیچز ان سب کے سامنے رکھے۔ 1 منٹ زوحان، یہ سب کیا ہے؟ تم ہمیں ڈاکٹر عائرہ کے پکس اور اسکیچز کیوں دکھا رہے ہو؟ اور مجھے یہ بتاؤ یہ سب تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ اب کی بار سوال فیضان کی جانب سے آیا تھا۔ یہ سب تصویریں اور اسکیچز تو میرے پاس ابھی موجود ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں سب مجھ سے پہلے کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس؟ زوحان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ سب مشکوک ہوتے ہوئے ایک ساتھ بولے تھے۔ ہاتھ بھائی کے پاس۔ کیا؟ ہاتھ کا نام سن کر وہ سبھی ایک ساتھ شوق کے مارے بولے۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا زوحان؟ یہ سب بھلا ہاتھ کے پاس کیوں ہوگا؟ ہاتھ کے نام پر یقین کرنے کے بجائے ارمان نے الٹا اسے جھڑک دیا۔ یار بھائی یقین کرے میرا، یہ سب میں نے ہاتھ بھائی کے کمرے سے لیا، اور یہی نہیں ان کے پینٹنگ روم میں ایسی اور بھی بہت سی تصاویر موجود ہیں جو شاید بھائی نے خود بنائی ہیں۔ دیکھیں ہر پینٹنگ کے نیچے ایچ لکھا ہوا ہے، مطلب ہاتھ سلطان۔ اپنی بات پر زور دیے اس کے سگنیچر دکھاتے ہوئے اس نے ان سب کو یقین دلانا چاہا تھا۔ ہائے اللہ زوحان، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بھائی کے کمرے میں جا کر ان کی تلاشی لیتے ہوئے؟ دعا کو ان سب کے ریئیکشنز کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن جتنی سمجھ آئی وہ اس کے مطابق وہ زوحان کو شرم ضرور دلا گئی تھی۔ یار بھابھی فی الحال شرم کو سائڈ پر رکھیں اور سوچیں کہ ہاتھ بھائی کا ڈاکٹر عائرہ کے ساتھ ایسا کیا لنک ہے جو انہوں نے ان کی اتنی ساری پینٹنگز اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور یہ تصاویر بھی۔ بات تو سوچنے والی ہے، ہاتھ بھائی اور ایسے کسی کی تصویریں اپنے پاس رکھیں کوئی معمولی بات تو نہیں۔ یہی تو بھائی، یہی تو سوچنے والی بات ہے۔ ارشان کے جواب پر وہ یکدم پرجوش ہو کر دونوں ہاتھ کی تالی بجاتے ہوئے بولا، کہیں بھائی نے ڈاکٹر عائرہ سے چھپ کر نکاح وکاح تو نہیں کیا ہوا؟ اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے فیضان پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ نہیں یار بھائی، ہم سے چھپا کر ایسا تو نہیں کر سکتے۔ جواب ارمان کی طرف سے آیا تھا۔ تو پھر؟ ویسے بھائی آپ سب کو یاد ہے جب ارمان بھائی کو گولی لگی تھی اور ڈاکٹر عائرہ کیسے بھائی کو دیکھ کر شوق ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی بھائی کا بھی وہی حال تھا۔ ہاں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ان دونوں کے تاثرات تو بدلے تھے۔ بس پھر ہو نہ ہو کچھ تو ہے ان دونوں کے درمیان۔ دال میں کالا تو مجھے اسی دن لگا تھا، لیکن دیکھیں اب معلوم ہوا یہاں تو پوری کی پوری دال کالی ہے۔ 1 منٹ، یہ سب اتنا حیران پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہاتھ بھائی کو کوئی لڑکی پسند ہے۔ خوش ہونے کے بجائے ان سب کے حیران پریشان چہرے دیکھ کر دعا معصومیت سے پوچھی بیٹھی۔ یار بھابھی بات تو اچھی ہے، لیکن ہے رسوائی کی کہ یار مطلب
ذوحان کے ٹوٹے شعر کی سمجھ دعا کو ہرگز نہ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش ہیں کہ بھائی کی لائف میں کوئی ہے، لیکن بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو بھائی ہم سے چھپا کیوں رہے ہیں؟ اس کی نہ سمجھی پر ارشان نے سوچتے ہوئے اسے سمجھایا، جس پر دعا سمجھ آنے پر سر کو ہاں میں ہلا گئی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم ذوحان ذرا مجھے یہ بتاؤ، تم ہاتھ بھائی کے کمرے میں لینے کیا گئے تھے اور یہ سب کیسے ملا تمہیں؟ سبھی باتیں ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے فیضان نے آنکھیں چھوٹی کیے مطلب کی بات پوچھی، جس پر ذوحان گردن کھجاتے ہوئے کھسیانی ہنسی ہنسا۔ وہ کیا ہے نا بھائی، میں تو ہاتھ بھائی کے کہنے پر ہی ان کے کمرے میں فائل ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن فائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ سب میرے ہاتھ لگ گیا۔ اگر ہاتھ بھائی کو ذرا سے بھی بھینک پڑ گئی نا کہ تم نے ان کے کمرے کی تلاشی لیا تو ٹانگیں توڑ دیں گے وہ تمہاری۔ اس کے جواب پر ارشان نے گھورتے ہوئے اسے کہا، ہاتھ کے غصے سے ڈرایا، جس کا کیا ہی اثر ذوحان پر ہونا تھا۔ اسی لیے تو آپ سب کو بھی اس معاملے میں شریک کر چکا ہوں، تاکہ اکیلا تو نہ لنگڑا ہوں۔ کمینے انسان، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تم سب رات کو اس پہر کون سی کانفرنس کر رہے ہو؟ دامیر سلطان جو ٹہلنے نکلے تھے ان سب کو ارمان کے کمرے میں ایک ساتھ اکٹھا دے کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ اچھا ہوا بابا جو آپ بھی آ گئے۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہو رہی تھی؟ ذوحان کی بات پر دامیر سلطان بھی مشکوک ہوئے، جس پر ذوحان نے فوراً انہیں بھی سب کے ساتھ بٹھاتے ہوئے ساری بات بتانے کے ساتھ تصویریں اور اسکیچز بھی دکھائے، جس کے بعد دامیر سلطان کے تاثرات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے ان چاروں بھائیوں کے۔ تمہیں یقین ہے ذوحان یہ سب ہاتھ کا ہے؟ ارے بابا 101% یقین ہے، یہ دیکھیں ہاتھ بھائی کے سگنیچرز۔ اس کے بعد تو شک کی گنجائش رہتی کہاں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم سب فرید سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ تو سب جانتا ہوگا اس بارے میں۔ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے دامیر سلطان نے جیسے مسئلے کا حل بتایا تھا، جس پر ان سب کے چہروں پر یکدم خوشی لہرائی، کیونکہ وہ سب تو فرید کو بھول ہی گئے تھے۔ سچی یار بابا، فرید بھائی کو تو ہم سب بھول ہی گئے تھے، وہ تو ہاتھ بھائی کے بارے میں سب جانتے ہوں گے۔ آئی ایم شیور ڈاکٹر عائرہ کے بارے میں بھی انہیں معلوم ہوگا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ فون میں آؤ فرید کو اور پوچھو اس سے۔ مسئلے کا حل جب مل گیا تھا تو وہ سب بے صبروں کی طرح یہ جاننے کو بےتاب تھے کہ آخر اصل بات ہے کیا۔ نہیں رکو، فون مت کرو، ایسی باتیں فون پر پوچھنا اچھی نہیں لگتی۔ آج رات صبر کرو، کل صبح فرید کو گھر بلا کر معلوم کر لینا۔ ان سب کی بےتابی پر دامیر سلطان نے سوچ کر کہا، جس پر وہ سبھی معاملہ سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئے، مگر بے چینی تو ان سب کو لگ رہی تھی کہ بس کسی طرح سب معلوم ہو جائے۔ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب جو سر جوڑے سوچنے میں مصروف تھے۔ دروازے میں کھڑے ہاتھ کی آواز پر یکدم ڈر کے اچھلے، جبکہ ہاتھ میں پکڑے تصویریں اور اسکیچز ان سب نے اپنی اپنی کمر کے پیچھے چھپائے۔ بھائی آپ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں ڈر گئے جیسے کوئی بھوت وغیرہ دیکھ لیا ہو؟ آپ کی اچانک آمد کسی بھوت سے کم تھوڑی ہے۔ یہ خیال ذوحان کا تھا جو وہ صرف دل میں ہی لا سکا، کیونکہ زبان پر لانے کی غلطی تو وہ کر نہیں سکتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تم بتاؤ، تم تو پرسوں آنے والے تھے۔ اپنے تاثرات کو کئی حد تک نارمل کیے دامیر سلطان نے سچویشن سنبھالنی چاہی، ورنہ تو اس کی اچانک آمد پر ڈر وہ خود بھی گئے تھے۔ جی کام ختم ہو گیا تو واپس آ گیا، لیکن میرا سوال پھر بھی وہی ہے، آپ سب اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ 2 قدم اندر آئے اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔ اوہو بھائی، آپ نے بھی کیا آتے پولیس والوں کی طرح انویسٹیگیشن شروع کر دی؟ ہم سب تو یہاں بس ویسے ہی شغل کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے ذوحان ہلکے پھلکے انداز میں بولا تاکہ اس کا دھیان بھٹکا سکے۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں تھک گیا ہوں، صبح بات ہوگی، اور آپ سب بھی اب جا کر سو جائیں۔ ہاں بھائی، قسم سے مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے، میں تو چلا سونے۔ شبہ خیر سب کو۔ ہاتھ کی بات ابھی منہ میں تھی کہ سب سے پہلے ذوحان زبردستی اونگتے ہوئے سب کو خدا حافظ بول کر کمرے سے رفو چکر ہوا۔ ہاں بھائی، میں بھی بہت زیادہ تھک گیا ہوں، چلو اب صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی، سو جاؤ اب سب۔ ذوحان کے نکلتے ہی دامیر سلطان بھی اپنی بات بول کر وہاں سے نکل گئے، جبکہ ان کے پیچھے ارشان دعا کے ساتھ اور فیضان بھی اپنے اپنے کمرے میں بھاگا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے کمرے میں سونے بھائی، اور کہاں؟ میرے خیال میں یہ تمہارا ہی کمرہ ہے ارمان سلطان۔ کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمائیں، اس نے ارمان کو یاد دلایا کہ وہ اسی کا کمرہ ہے۔ ارے ہاں بھائی، میں تو بھول ہی گیا تھا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، مجھے سچ میں بہت نیند آئی ہے، میں تو چلا سونے۔ ہاتھ کے بے لچک جواب پر ارمان جلدی سے دوبارہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بلینکٹ سر تک اوڑھ گیا، جبکہ ان سب کے انداز پر اسے کچھ تو مشکوک لگا، مگر پھر اپنے وہم سمجھ کر سر جھٹکتے ہوئے ارمان کے کمرے سے نکل گیا، اور اس کے جاتے ہی ارمان نے بلینکٹ ہٹا کر سکون کا سانس لیا۔ ذوحان کے بچے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تصور میں ذوحان کو گالیاں دیے وہ اٹھا اور کمرے کا لاک لگاتے اس نے ساری تصویریں اور اسکیچز اٹھا کر الماری میں رکھی، کیونکہ وہ سب چاہتے ہوئے وہ سب کچھ بلینکٹ کے نیچے چھپا کر چلے گئے تھے۔ آج دوپہر کو ریڈی رہیے گا۔ آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہوتے ہوئے ارشان نے اپنے پیچھے کھڑی دعا کو تیار رہنے کا کہا، جو اس کی بات پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کا ایڈمیشن یونی میں کروانا چاہتا ہوں۔ اب سے آپ پرائیویٹ نہیں بلکہ یونیورسٹی جا کر اپنی پڑھائی مکمل کریں گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ اس کے جانب مڑا اور اپنے نئے خیال اس کے گوش گزار فرمائے، تو اس کے خیال سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ اس کی بھلا کیا ضرورت ہے، ہم ایسے بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ یونی جانے کے خیال سے اس کا دل گھبرا گیا تھا، اسی لیے فوراً سر جھکا کر بولی،
یہاں دیکھیں دعا۔ اس کے ڈر کی وجہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے غصہ کرنے کی بجائے اس نے نہایت محبت سے دعا کی ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے اس کا سر اونچا کیا، جس پر دعا نے بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ اسی طرح گھبرا کر اور ڈر کر خود کو گھر میں قید کر لیں گی تو یقین کریں کبھی اپنے دل میں موجود ڈر سے جیت نہیں پائیں گی۔ اگر آپ بنا ڈرے بنا کسی خوف کی جینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈر کو ہرانا ہوگا۔ باہر نکلیں، دنیا کا سامنا بے خوف ہو کر کریں، پھر دیکھیے گا یہ جو ڈر آپ کے اندر ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ بیوی ہیں میری، چاہے ہمارا رشتہ جن بھی حالات میں طے ہوا ہو، لیکن اب آپ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہیں بلکہ ارشان سلطان کی بیوی ہیں، اور یقین کریں مجھے بالکل گوارا نہیں کہ میری بیوی کسی بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے خود کو چار دیواری میں قید کر کے رکھے۔ میری بات کان کھول کر سنیں دعا، میں بالکل نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی ڈری سہمی یا دبو سی لڑکی بن کر زندگی گزارے، بلکہ میں چاہتا ہوں آپ بالکل میری طرح بے خوف اور بہادر بن کر سب کا سامنا کریں، تاکہ کوئی بھی شخص آپ کو خوفزدہ یا ڈرانا تو دور ایسے سوچ بھی نہ سکے۔ سمجھ گئی میری بات؟ نہایت محبت اور پیار سے ٹھہر ٹھہر کر ارشان نے اسے اپنی بات سمجھاتے ہوئے اس کے بے جا ڈر کو ختم کرنا چاہا۔ اس کی باتوں کو کئی حد تک سمجھتے ہوئے دعا نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ سر کو ہاں میں جنبش دی، جس پر ارشان نے مسکراتے ہوئے اس کا داہنا رخسار تھپ تھپایا۔ گڈ گرل، اب دوپہر تک تیار رہیے گا، میں ذوحان کو بھیجوں گا تاکہ آپ اس کے ساتھ یوں نہیں آ سکیں، اور ہاں اپنے ساتھ اپنا ID کارڈ اور تمام ڈاکومنٹس بھی ضرور لائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی چلیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سارے ہدایات اسے دیے، ارشان نے اسے اپنے ساتھ نیچے چلنے کا کہا، جس پر وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھتی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دعا دامیر سلطان کے دوست رضا صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ رضا صاحب کی بیوی چونکہ دعا کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے دعا کی پرورش رضا صاحب نے اکیلے ہی کی۔ رضا صاحب اور عادل صاحب دونوں بھائی تھے۔ جہاں رضا صاحب نہایت پرخلوص اور سلجھے ہوئے اخلاق کے مالک تھے، وہیں عادل صاحب انتہائی لالچی اور بد اخلاق قسم کے مالک تھے۔ ان کی طرح ان کا بیٹا بھی نہایت لالچی اور بدلحاظ تھا۔ عادل صاحب اور ان کا بیٹا اپنے لالچ کی وجہ سے کئی بار موقع کھا چکے تھے۔ ان کے بزنس میں بھی کافی گھاٹا ہوا تھا، جس کے بعد ان کی نظر رضا صاحب کے کام پر تھی، لیکن رضا صاحب کو ان کی نیت کا بہت اچھے سے پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہر فیصلے میں انہیں دور ہی رکھا۔ مگر عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ رضا صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے کمزور ہونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنا سارا بزنس اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر دیا، اور یہ خبر جب عادل صاحب اور ان کے بیٹے کو معلوم ہوئی تو ان دونوں کی نظر دعا پر جم گئی۔ ان لوگوں نے کئی طریقے آزما کر دعا کو ڈرانا چاہا، دھمکایا کہ وہ سب ان کے نام کر دے، مگر رضا صاحب نے ایسا نہ ہونے دیا۔ لیکن ایک دن اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً رضا صاحب نے دامیر سلطان سے مدد مانگی، جنہوں نے بنا اف کی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے دعا کا نکاح رضا صاحب کی مرضی سے ارشان کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے 2 دن بعد ہی رضا صاحب طبیعت مزید بگڑنے پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن چاہتے ہوئے پرسکون تھے کہ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ رضا صاحب کی موت کے بعد دامیر سلطان دعا کو اکیلا چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ سلطان مینشن ہی لے آئے، اور یہاں آئے دعا کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ سلطان مینشن میں سبھی اس کا بہت خیال رکھتے، بلکہ وہ بہت جلد ان سب سے مانوس ہو گئی تھی۔ ارشان اور اس کے بیچ بھلے ازدواجی تعلقات نہیں تھے، بھلے وہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ مخاطب نہیں کرتے تھے، لیکن اتنا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جان گئے تھے کہ بنا کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ پائیں۔ دعا اس کا ہر کام بذات خود کرنے لگی تھی، اس کے پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، یہاں تک کہ سب چیزوں کا خیال وہ بہت اچھے سے رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ ارشان کے دل میں اپنی جگہ بہت حد تک بنا چکی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ دعا کے سلام پر دامیر سلطان نے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ناشتہ شروع کرنے کا کہا۔ السلام علیکم۔ ان سبھی کو ناشتے کی ٹیبل پر موجود پا کر ہاتھ چلتے ہوئے آئے اور اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ سبھی کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے، کسی ایک کی بھی غیر موجودگی میں جب تک سب اکٹھے نہ ہو جاتے تب تک کوئی بھی ناشتہ شروع نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اس وقت بھی وہ سب ذوحان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان سب میں سب سے لیٹ وہی ناشتے کی ٹیبل پر آنکھیں ملتے ہوئے آتا تھا۔ گڈ مارننگ بابا، آئی ایم سوری گائز، میری وجہ سے آپ سب کو انتظار کرنا پڑا۔ سب کو ایک ساتھ گڈ مارننگ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنی کرسی پر بیٹھا اور جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا، کتنی بار تمہیں منع کیا ذوحان، گڈ مارننگ کے بجائے سلام کیا کرو، پر نہ جانے کب تمہیں عقل آئے گی۔ اس کی گڈ مارننگ پر روز کی طرح آج پھر دامیر سلطان نے غصے سے اسے ٹوکا، جس کا رتی برابر اثر ذوحان سلطان کو نہیں ہوا تھا۔ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ سبھی کی موجودگی پر ارشان نے دامیر سلطان کو مخاطب کیا، جنہوں نے اپنا ناشتہ کرتے ہوئے اسے بولنے کا کہا۔ سبھی کی موجودگی پر ارشان نے دامیر سلطان کو مخاطب کیا اور جنہوں نے اپنا ناشتہ کرتے ہوئے اسے بولنے کا کہا۔ بابا میں دعا کا ایڈمیشن اپنی یونی میں کروانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اپنی باقی کی پڑھائی میرے ساتھ یونی جا کر مکمل کریں۔ نہایت سوچ سمجھ کر ارشان نے اپنا فیصلہ دامیر سلطان کو بتایا، جنہوں نے ایک نظر دعا کے جھکے سر اور پھر ارشان کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین ہے ارشان کہ تم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں تم ایک بار سوچ لو، کیونکہ میں ہرگز دعا کی جان پر خطرہ نہیں چاہتا۔ سوچتے ہوئے دامیر سلطان نے اپنی رائے اس کے سامنے رکھی، کیونکہ عادل صاحب اور ان کا بیٹا شکاریوں کی طرح دعا کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے دامیر سلطان نے ایک بار پھر ارشان کو سوچنے کا کہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بابا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے ہم دعا کو گھر میں قید تو نہیں کر سکتے، ایسے تو وہ لوگ مزید منمانیوں پر اتریں گے۔
میرے خیال میں ارشان کا فیصلہ بالکل درست ہے بابا، اور ویسے بھی جب ارشان دعا کے ساتھ ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ساتھ جائیں گے اور ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ ارشان کے فیصلے پر رضامند ہوئے ہاد نے بھی اپنی رائے سامنے رکھی، جس پر دامیر سلطان نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا، جبکہ ان سب کی اپنے لیے اتنی فکر دے کر دعا دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے اتنے محبت کرنے والے لوگوں سے ملوایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ دعا بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارشان کو رضامندی دیے دامیر سلطان نے دعا سے اس کی رائے مانگی، جس پر دعا نے ارشان کی طرف دیکھتے ہوئے سر نہ میں ہلایا، کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ تھا تو پھر اسے ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ چلو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے ارشان، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ جی بابا۔ دامیر سلطان اور احمد سلطان 2 بھائی تھے۔ دامیر سلطان کی شادی آسمہ بیگم سے ہوئی، جنہیں اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑا ہاد سلطان، جس کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی، اس سے چھوٹے 2 جڑواں بھائی ارشان سلطان اور ارمان سلطان تھے، جن کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ ارشان اور ارمان سے 4 سال چھوٹا زوہان سلطان تھا، جس کی عمر تقریباً 23 سال کی تھی۔ زوہان کی پیدائش کے 6 سال بعد اللہ نے آسمہ بیگم کو ایک بار پھر ماں بننے کی نوید سنائی، جس کے بعد دامیر سلطان اور آسمہ بیگم نے بہت دعائیں کی کہ اللہ انہیں اس بار اپنی رحمت سے نوازے، اور ان کی دعائیں رنگ بھی لائیں۔ اللہ نے 4 بیٹوں کے بعد انہیں اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام دامیر سلطان نے منت رکھا، کیونکہ وہ بہت دعاؤں کے بعد انہیں ملی تھی۔ احمد سلطان کا ایک ہی بیٹا تھا، فیضان سلطان۔ فیضان کے بعد کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے اللہ نے نمرہ بیگم کو دوبارہ کبھی اولاد کی نعمت سے نہ نوازا تھا، لیکن جب منت پیدا ہوئی تو سلطان مینشن میں تو جیسے بہاریں آ گئی تھی۔ پورا سلطان مینشن منت کی کلکاریوں سے گونجتا تھا۔ وہ چھوٹی سی منت تو باپ چچا کے ساتھ اپنے 5 بھائیوں کی بھی جان تھی۔ وہ 5 بھائی اسے ہاتھ کا چھالا بنائے پھرتے تھے، لیکن ان سب کی یہ خوشیاں چند سالوں کی ہی تھی، کیونکہ ایک دن اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دامیر سلطان نے اپنے کئی عزیز رشتے کھو دیے تھے، جن میں اول ان کا جان سا پیارا بھائی، ان کی بیوی، اور دامیر سلطان کی اپنی جانی عزیز بیوی اور لاڈلی بیٹی تھی، جو ایک ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان چاروں کی اچانک موت پر سلطان مینشن میں تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ اس صبر آزما وقت میں بہت حوصلہ کرتے ہوئے دامیر سلطان نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ ساتھ فیضان کو بھی سنبھالا، جس کے لیے خود کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ فیضان عمر میں ارشان اور ارمان سے 2 ماہ ہی چھوٹا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی اچانک موت پر سب سے گہرا اثر اسی پر پڑا تھا۔ اسے ٹراما سے باہر لانے میں زیادہ تر ہاتھ کا ہی تھا، جس نے اپنے بابا کا ساتھ ہر مشکل میں دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو بھی سنبھالا۔ کم عمری میں کندھوں پر زیادہ بوجھ پڑ جانے کی وجہ سے وہ شاید اپنے لیے وقت نکالنا بھول ہی گیا تھا۔ اسے یاد تھے تو صرف اپنے بھائی، جن کے لیے وہ جان دینے اور لینے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتا تھا۔ ہاد نے چونکہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد دامیر سلطان کے ساتھ ہی سارا بزنس سنبھالا تھا، اس لیے اپنی قابلیت اور تجربے کے باعث آج اس کا نام ملک کے جانے مانے پروفیشنل آرکیٹیکچرز میں سے ایک تھا۔ وہ نہ صرف بہترین آرکیٹیکچر بلکہ کامیاب بزنس ٹائکون بھی تھا۔ اس کے لہجے اور انداز میں ایک ایسا روب تھا کہ ہر شخص اپنی بات کہنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچ لیتا تھا۔ وہ ہیزل گرے اور مغرور شخصیت کا حامل شخص سوائے اپنے بھائیوں اور بابا کے شاید ہی کسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ اس کی پرتپاک شخصیت کا خاص پہلو اس کے چہرے پر ہمتن رہنے والی سنجیدگی تھی۔ دنیا والوں کی نظر میں تو وہ محض بے حس اور گھمنڈی شخص تھا، جس کے لیے سبھی محض ایک روبوٹ تھے۔ ہاتھ کے برعکس ارشان نے بزنس کی جگہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بطور یونی میں ایک پروفیسر کی جاب کا انتخاب کیا۔ ارمان نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے لائر بننے کو ترجیح دی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فیضان نے بھی لاء کی پڑھائی ختم کی تھی، اور وہ دونوں بھائی اپنی لاء فرم میں بطور ماہر وکیل کے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، جبکہ ان سب کے برعکس زوہان فی الحال اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ اف مہرو، اٹھ بھی جاؤ یار، 8 بجنے والے ہیں۔ اگر تم ایسے ہی گھوڑے بیچ کر سوتی رہو گی تو یہ پرامس میں بنا تمہارا انتظار کیے بغیر یوں نہیں چلی جاؤں گی۔ صوبیہ تقریباً 4تھی بار اسے آ کر اٹھا چکی تھی، مگر مہرما میڈم تو جیسے کوئی سستا سا نشہ کر کے سو رہی تھی، کیونکہ مجال تھا اس کی ایک بار بھی اس کی پکار مہرما نوید کے کانوں تک پہنچی ہو۔ مہرو آخری بار پوچھ رہی ہوں، اٹھو گی یا نہیں؟ اپنی اتنی آوازوں کے بعد بھی جب وہ نہ ہلی تو مجبوراً زوبیہ کو اس کا کمبل کھینچنا پڑا۔ کیا مسئلہ یار زوبی، سونے دو نا۔ اپنا بلینکٹ زوبیہ کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے وہ دوبارہ سر تک تان کر سو چکی تھی۔ یار مہرو، ہمیں یوں نہیں جانے، اگر تم ایسے سوتی رہ گئی تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ ہمیں یوں نہیں جانے۔ یار زوبی، تم یاد نہیں کروا سکتی تھی کہ ہمیں آج یوں نہیں جانے؟ یونی کا نام سن کر وہ فوراً اپنا بلینکٹ ہٹا کر ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور زوبیہ کو سناتی ہوئی واش روم میں گھس گئی، جبکہ اس کی بات پر زوبیہ نے صدمے کے مارے منہ پورا کھولا۔ مطلب اتنی دیر سے اسے اٹھا رہی تھی اور وہ الٹا اسے سنا کر یہ جا وہ جا ہوئی تھی۔ میں تو کب سے تمہیں اٹھا رہی ہوں، لیکن اللہ جانے تم کون سا نشہ کر کے سوتی ہو کہ کسی کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جا، میں جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، امی سے کہنا جوس تیار رکھے، میں 2 منٹ میں آئی۔
واش روم کے اندر سے اسے جوس کا آرڈر دیا، وہ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھونے لگے، جبکہ زوبیہ اس کے حکم پر سر نہ میں ہلائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے فاروق صاحب نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ جی ہاں، لیکن آج آپ یہ ناشتہ چھوڑ کر آج پھر اخبار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی اگر امی نے آپ کو اخبار پڑھتے دیکھ لیا نا تو صبح صبح آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگ جائے گی۔ ان کے ہاتھ میں موجود اخبار پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے عائرہ نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ انہیں آسیہ بیگم کے غصے سے ڈرایا، جس پر فاروق صاحب مسکرانے لگے۔ ارے میرا بچہ، آپ کی امی کو تو بس بہانہ چاہیے ہم سے بحث کرنے کا، ورنہ ناشتے کی ٹیبل پر اخبار پڑھنا کوئی جرم تو نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا نئے کارنامے سر انجام ہو رہے ہیں۔ جی آپ کی یہ روزانہ کی نئی خون خرابے اور قتل و غارت والی خبریں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ 1000 بار منع کیا کہ ناشتے کے وقت ایسی خبروں سے دور رہا کریں، پر مجال ہے جو آپ کو ہماری ایک بھی بات سمجھ آتی ہے۔ ان دونوں باپ بیٹی کا ناشتہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے آسیہ بیگم نے فاروق صاحب کی بات کا جواب غصے سے دیا، جس پر فاروق صاحب ان کے غصے سے ڈر کر خاموشی سے اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگے، ورنہ اگر بس کچھ بولتے تو آسیہ بیگم نہ جانے کون سی باتیں ان کے سامنے کھول کر بیٹھ جاتی، جبکہ یوں اپنے بابا کے خاموش رہنے اور امی کے غصے پر عائرہ مسکراتے ہوئی اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ امی آج واپسی پر مجھے تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، اس لیے آپ دونوں پریشان نہیں ہونا۔ اپنا ناشتہ ختم کر کے عائرہ اٹھی اور آسیہ بیگم کو کہتے ہوئے فاروق صاحب سے پیار لیے گھر سے نکل آئی، اور پیچھے وہ دونوں میاں بیوی ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بحث بھی کر رہے تھے۔ عائرہ فاروق صاحب اور آسیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ فاروق صاحب خود تو شہر کے جانے مانے وکیل تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ عائرہ بھی ان کی طرح لاء فرم جوائن کرے، مگر عائرہ کا خواب ایک بیسٹ سرجن بننے کا تھا، جس پر بنا کوئی سوال کیے فاروق صاحب نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کی پڑھائی کے ہر موقع پر اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ پڑھائی میں جہاں کہیں اسے مشکل پیش آتی وہ ہر بار اس کی مدد کرتے ہوئے مشکل حل کرتے تھے۔ ان کی سپورٹ اور اپنی قابلیت پر عائرہ آج ملک کے بیسٹ ہاسپٹل میں ایک بیسٹ سرجن کے طور پر اپنا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر